آج محرم الحرم کی پہلی رات، یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب الکریم سے جو مانگیں گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرم کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی یہ رات رب الکریم سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیے جاتے ہیں۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ آج اسلامی سال کا آخری دن ہے اور آج رات سے نئے اسلامی سال کا آغاز ہو جائے گا۔ جو بندہ سال کی پہلی رات یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر سارا سال اس کا گھر رزق سے، مال و دولت سے بھرا رہتا ہے، کیونکہ آج کی رات سب قبولیت کی رات کہا جاتا ہے۔ چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب الکریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آج رب الکریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکتوں سے مال و مال ہے۔ آج اگر کوئی تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، صرف آج محرم الحرم کی پہلی رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا ہے۔ انشاءاللہ ایک ایک نکتہ، ایک ایک بات کی ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ 3 کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ عمل بہت یاد بار پڑھے ہوں گے، لیکن محرم الحرم کی پہلی رات کے یہ خاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، آپ محرم الحرم کی پہلی رات میں کچھ بھی پڑھتے جاتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج کی رات کے یہ خاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہی ہو جائے گا، لیکن آج سے جو 3 کام چھوٹے چھوٹے وظائف میں آپ کو بتاؤں گی، اگر آپ اس وظیفے کو بتائیں گے، طریقے کے مطابق پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعہ کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہیں پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں محرم الحرم کی پہلی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل، 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے پڑھنے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ یہ 3 وظائف چند منٹ میں پڑھ لیجئے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیں، وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈالتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج کی رات باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، بہتر ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اور جب تک آپ کا وظیفہ، آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائے اپنی آنکھوں کو بند رکھنا ہے۔ توجہ بہت ضروری ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رات کریم سے اگر آپ کوئی سینکڑے حاجات ہیں، ہزاروں حاجات ہیں، تو آج ایک ایک کر کے رب کریم سے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہو، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات یہ وظیفہ پڑھنے سے
میں رب ایک رات کے اندر اندر آپ کو غیب سے اسباب پیدا فرمائے گا اور آپ کو بہترین گھر سے نواز دے گا۔ آپ گاڑی چاہتے ہو، گاڑی مانگ لو، بے اولاد ہو، اولاد مانگ لو، جن کے گھر میں بیٹیاں ہیں، بیٹے کے خواہش مند ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض دار ہیں، قرض کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، قرضے میں بال بال جکڑے ہوئے ہیں، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے اور ذلیل و رسوا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ہر جگہ پر طعنے دیتے ہیں۔ آج محرم الحرام کی رات قبولیت کی رات ہے، یہ موقع سال میں ایک بار اب ملتا ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ یقین نہیں آتا تو آج کی رات یہ وظیفہ پڑھ لو۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آج ایک ایسی آیات بتاؤں گا جو آپ نے آج محرم الحرام کی رات میں پڑھنی ہے۔ آج میں آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اور آج آپ لاپرواہی مت کرنا۔ میرے آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میرا بس چلتا میں بازو سے پکڑ کر آپ کو مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج کی رات یہ 3 کام کر لو اور بدنہ پچھتاوا رہے گا۔ جو لوگ پڑھیں گے وہ کھلی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے۔ آج کی رات رب کریم اتنی کرم نوازی ہو جائے گی کہ صبح اٹھتے ہی لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا دولت، اتنی کامیابی، عروج، ترقی کہاں سے آ رہی ہے۔ جتنی توجہ کے ساتھ آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں گے، اتنی ہی جلدی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ توجہ کیجیے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ایک بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 2 بار حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 3 بار۔ اس طرح سے آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ محرم الحرام کی پہلی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے، اس لیے 100 دانوں کی تسبیح پر آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نکل رہا ہوگا، یہ قرآنی آیات پڑھتے دوران رب کریم سے جو دل میں آتا چلا جائے گا مانگ لینا، کیونکہ یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان سے جو حاجات، جو مقصد آتا جائے گا۔ آج کی رات قبولیت کی رات ہے، موقع حسبنا اللہ ونعم الوکیل پہلے نمبر پر وظیفہ پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آیات کریم کا وظیفہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہتے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آیات کریمہ کا ذکر کیا تو رب کریم نے غیب سے مدد فرمائی، جہاں سمندر میں کوئی مددگار نہیں پہنچ سکتا تھا، مچھلی کے پیٹ سے آزاد کروایا صرف حکم الہی کی وجہ سے۔ اگر آپ بھی کسی کام میں اٹکے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی طاقتور دشمن کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ بھی کسی مسائل، قرض جیسی دلدل اور بے حد پریشانیوں کا شکار ہیں، اگر آپ بھی ان تمام مسائل سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف آیات کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ لیں۔ دیکھیں یہ آیات کریمہ آپ کے ہر مسائل دور کر دے گی، آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار پڑھیں، لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین 3 بار پڑھیں۔ اس طرح سے آپ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ صرف 11 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے راستے کی رکاوٹ ہٹ جائے گی، طاقتور دشمن بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج آیات کریمہ پڑھنے کی دیر ہے، ایسے ایسے راستے کھل جائیں گے، ایسی ایسی مصیبتیں ٹل جائیں گی جو کبھی ٹلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ آیات کریمہ پڑھنے
کرتے ہی فوری طور پر تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے جس کے بغیر آپ کا وظیفہ نامکمل ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا نام ہے، اور آج کی رات رب اور رب کے پیارے محبوب کے درمیان ایک راز ہے، اور جب رب اور رب کے پیارے محبوب کا نام یا محمد پڑھا جاتا ہے تو شب محرم کی پہلی رات قبولیت ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی، تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، ہر طرح کی نظر بد، جادو، جنات سے ہمیشہ کا جان چھٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد کیسے پڑھیں اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار، یا اللہ یا محمد دو بار، یا اللہ یا محمد تین بار، اس طرح سے آپ یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے، صرف 21 بار یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران ہی میرے رب کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔